کسی کا حق دبایا، کوئی ظلم و زیادتی کی، تو اسے اتنی بھیانک سزا؟ تو قرآن فرماتا ہے یہ بھیانک نہیں ہے، بلکہ جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہی سزا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان گناہوں کی اتنی بھیانک سزا ملے گی؟ تو عزیز دوستو، جیسے جیسے کا تیسا بدلہ کیوں ہے؟ جیسے کا تیسا بدلہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی نوجوان، ایک مثال سے سمجھیں، ایک نوجوان بچہ ہے جو بہت تیزی کے ساتھ بائک چلاتا ہے، بوڑھے لوگ سب لوگ اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ جو ہمارے بغل میں ہائی وے ہے بہت تیز رفتار ہے، گاڑیاں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں اپنے گاڑی کی سپیڈ سلو رکھا کریں اور احتیاط سے ہیلمٹ پہن کے چلا کریں۔ 10-12 بوڑھے لوگوں نے سمجھایا، پھر نوجوانوں نے مشورہ دیا کہ بھائی تم بہت جذباتی آدمی ہو، اتنا تیز چلنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت تیز رفتار روڈ ہے، اس پر بہت آہستگی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان جوشیلے جناب کو نہ تو بوڑھے بزرگوں کی باتیں سمجھ میں آئی، نہ نوجوانوں کی باتیں سمجھ میں آئی، کسی کی کوئی بات نہ سمجھ میں آئی، اپنے دھن میں مست ہو کے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ دوڑتا رہا، اور خدا نہ خواستہ اس شخص کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے کوئی نقصان پہنچ گیا، یا کوئی فریکچر ہو گیا، کوئی جسمانی تکلیف پہنچ گئی، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی خیر خواہی تو کر لیں گے، لیکن خیر خواہی کرنے کے باوجود بھی ہمارے دل و دماغ میں بات کیا رہے گی؟ ہمارے دماغ میں بات یہ رہے گی کہ اس شخص کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اسے محلے کے بڑے بزرگوں نے سمجھایا، اسے نوجوانوں نے سمجھایا، پڑھے لکھے لوگوں نے، عام لوگوں نے، سب نے سمجھایا، لیکن اس نے کسی کی بات نہ مانی، اور جو کسی کی بات نہ مانے اس کے ساتھ سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم 10-20 لوگ کسی کو سمجھائیں اور ہماری بات کوئی نہ مانے اور اس کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ جائے، کوئی حادثہ بیت جائے، تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی قوم کو 1,24,000 نبیوں نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، اولیاء علماء نے سمجھایا، کتابوں نے سمجھایا، عبرت کے مقامات نے سمجھایا، لیکن بندہ کسی پہلو سمجھنے کا نام نہیں لیتا، قرآن فرماتا ہے اگر ایسا پاپی خاطی انسان جس نے سب کو نظر انداز کیا اپنے کان بند کر کے رکھے اور کسی کی نہ سنتا تھا، قبول حق کرتا ہی نہ تھا، اس کا یہی بدلہ ہے کہ اسے جہنم کی ایسی سزائیں دی جائے، جزاء وفاقا۔ یہ جہنم کی سزائیں بھیانک نہیں ہیں، ایسے شخص کی سزائیں ایسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جہنمی بنتا ہی کیوں ہے؟ یہ پرابلم کریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن بڑی گہری کتاب ہے، اللہ میں شعور عطا فرما دے۔ بے شک ہم صرف اس کی سرسری تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کو سیریسلی لیتے نہیں۔ قرآن پاک بڑے بڑے مسائل کی نبض پکڑ کے یوں حلوہ بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ بندہ جہنمی بنتا ہی کیوں ہے؟ ایک جنتی اور جہنمی بننے کا پہلا راز، انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ جہنمیوں کا مین پرابلم یہ ہے کہ وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ حساب دینا ہے۔ گڑبڑی سب یہی ہوئی، کیا حلال کیا حرام، کیا فرض واجبات، حق کیا ہوتا ہے، نہ حق کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں، جی رہے جیسے کوئی 200 سال جینا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے زمانے میں 70 سال کے بوڑھے لوگ جن کے دانت بھی سلامت نہیں، داڑیاں دور سے چمک رہی ہیں، کمر جھک چکی ہے، باتوں کا لیول ایسا جیسے ابھی بڑے میاں کو کوئی 200-300 سال تک اور جینا ہے۔ یہ دراصل غفلتوں کی وہ انتہا ہوتی ہے کہ جب کسی بندے کے دل و دماغ پر مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کی حالت یوں ہی ہوتی ہے۔ اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ بندے کو گناہ کا احساس ہے یا نہیں۔ جس دن گناہ کا احساس ختم ہو جائے وہ سب سے بڑی موت ہوتی ہے، وہ جیتے جی موت ہوتی ہے۔ گناہ کا جب تک احساس رہتا ہے تو اس کے بخشے جانے کی امید رہتی ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں، لیکن جس وقت احساس گناہ ختم ہو جائے ہو سکتا ہے اسے توفیق توبہ بھی نہ ملے۔ اور یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لیں گے، آخری وقت میں توبہ کر لیں گے۔ مجھے بتائیے آپ نے مرنے سے پہلے کتنے لوگوں کو توبہ کرتے دیکھیے جناب؟ آپ نے بھی مرنے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ مرنے والا کیا کرتا ہے؟ اجی میرا مال فلاں کو دے دیے جائے، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور وہ دوا دے دی جائے، اور ابھی ذرا پیاس کی شدت کا احساس ہو رہا ہے،
وہ آدمی جس کو 10 منٹ کے بعد میں مر جانا ہے، وہ بھی یہ مال وہ مال، اس کا چہرہ اور یہ دوا کی باتیں کر رہا ہے۔ دراصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ جب پوری زندگی دنیا کے لیے ہی گزاری ہے، آخری وقت میں بھی توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور بندہ ہائی دنیا کرتے ہوئے مرتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ زوم نکال دیں کہ ہم دلہے دلائے جنتی ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں۔ اتنا سستا نہیں ہے جنت کا سودا جتنا ہلکے میں ہم نے لے لیا۔ تو جہنمیوں کا مین پرابلم کیا ہوا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، پرواہ ہی نہیں ہے کہ حساب دینا ہے۔ یہی ہے، اور عزیز دوستو یہی جڑ ہے جہنمی بننے کی، حساب و کتاب کا خیال دل سے نکل جائے۔ اور جنہیں اس چیز کا احساس ہوتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، اب بتائیے ان سے بڑا جنتی ہوگا کون؟ واہ واہ۔ اپنے منہ میں کنکریاں رکھتے تھے اور کہتے تھے زبان نے مجھے برباد کر دیا، بولتی ہے یہ اور حساب دینا پڑے گا مجھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم پر جب ریشہ طاری ہوتا، اللہ کی خشیت طاری ہوتی، تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنتوں کی ضمانتیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں جنت کی بشارتیں ملی ہیں، ہم اپنا عقیدہ ان کی جنت کی وجہ سے درست کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس طرح سے کانپ رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے خواب میں آ کے بھی نہیں بتایا جناب آپ کے لیے جنت میں کوئی کونا تیار ہے، اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے کوئی جنت کے ٹھیکیدار ہو۔ یہ ہوتا ہے اصلی اور نقلی لوگوں میں فرق۔ جب حساب و کتاب کا دل و دماغ میں سودا سوار ہو جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ایک بزرگ ہیں، ان کی ایک بادشاہ نے دعوت کی، حاتم اسم بزرگ کا نام ہے، عجیب مستان لوگ۔ بادشاہ نے منت سماجت کی کہ حضور میری دعوت قبول فرما لیں۔ اب یہ بھی کیسے لوگ ہوتے تھے بادشاہ کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے۔ بادشاہ نے بڑی منت سماجت کی، بڑی خوشامد کی کہ حضور دعوت قبول فرما لیں، دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ جب اس نے سنت وغیرہ کا حوالہ دیا، حاتم اسم نے دعوت قبول کر لی۔ تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کے دربار میں آ جاؤں گا، آپ کی دعوت قبول ہے۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، ایک فقیر نے چونکہ دعوت قبول کر لی تھی لہذا بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس تاریخ کو بہت سارے امیروں کبیروں وزیروں اور بڑے لوگوں کی دعوت کی، اور کہا فلاں تاریخ کو میرے دربار میں اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کی خوشی میں تم سب کی دعوت ہے، تم سب کی دعوت ہے، استقبال کر لیں۔ جی شہزادہ بیر الفان کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیچ سے راستہ دے دیں۔ تمام وزیروں کی دعوت کی، بڑے لوگوں کی دعوت کی، اور کہا فلاں تاریخ کو اللہ کا ایک خاص بندہ، محبوب بندہ، ولی کامل میرے دربار میں بطور دعوت آ رہا ہے، اس خوشی میں آپ سب لوگوں کی بھی دعوت ہے، یعنی طفیلی دعوت تھی سب کی۔ شاہی دعوت اگر کسی کو ملے تو کیا کہنا؟ ہمارا اور آپ کا تو قریب کا تجربہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کی دعوت مل جائے تو لوگ کتنی ٹائیاں لگا کے کتنی شان و شوکت کے ساتھ پہنچتے ہیں، تمناؤں کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور تمنائیں رہتی ہیں کہ اس طرح کی انوائٹیشن ملیں۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کی اور مقررہ تاریخ پر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے شاہی بیٹھکوں کا انتظام کر رکھا تھا، تو بادشاہ کے کارندے حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور آپ کے لیے وہاں باضابطہ ایک اچھی بیٹھک کا انتظام ہے، وہاں پر آپ کو تشریف رکھنا ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو جوتے اتارے جاتے ہیں۔ حاتم اسم نے کہا بادشاہ سے کہہ دو اتنا بہت ہے کہ میں تمہارے دربار تک آ گیا، اب ہر چیز تمہاری نہیں مانی جائے گی، اتنا بہت ہے کہ فقیر ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر ہے، اور شاہی بیٹھکوں سے فقیر کی جتنی دوری اتنا اچھا، میرے لیے یہی جگہ ٹھیک ہے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ بادشاہ خود حاضر ہوا، بادشاہ نے بھی منت سماجت کی، لیکن حضرت حاتم اسم نے اپنے تیور تبدیل کر لیے تھے، تو بادشاہ کی ہمت نہ ہوئی کہ مزید اصرار کرتا۔ اب کھانے کا وقت ہوا، تمام جو بڑے لوگ تھے شاہی بیٹھکوں پہ بیٹھے، شاہی دسترخوان لگا، کھانا لگا، تو سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ حضرت حاتم اسم کا کھانا یہاں پہنچانے کی کوشش کی گئی جہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حاتم اسم نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا، پانی میں ڈبویا اور اسے کھانے لگے، اور اس شاہی کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ تو پھر بادشاہ تک شکایت پہنچائی گئی کہ جناب آپ نے جن کی دعوت کی ہے وہ تو آپ کا کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں، وہ تو روٹی کا سوکھا
ٹکڑا چبا رہے ہیں. بادشاہ دوبارہ حاضر ہوا کہ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نہ تو وہاں بیٹھ رہے ہیں جہاں آپ کے لیے بیٹھک کا انتظام کیا گیا، نہ وہ کھا رہے ہیں جو آپ کو کھانا چاہیے تھا. کہنے لگے بادشاہ بس اتنا بھی کافی تھا، یہ میرا کام نہیں کہ میں بادشاہوں کے یہاں حاضر ہوں، حاضر ہو گئے یہ کافی ہے، اور یہ میری جان پر ظلم ہے. اب اس کے آگے کیا کھانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، یہ میرا فیصلہ، یہ تمہارا نہیں. اور فقیروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے. جب پھر تیور تبدیل دیکھے تو بادشاہ کی ہمت نہ ہوئی، بادشاہ مایوس ہو گیا کہ کیسی انوکھی دعوت قبول کرنا ہوا کہ آئے بھی اور کچھ نہ کھایا، نہ وہاں بیٹھے جہاں بیٹھنا چاہیے. جب سب لوگوں نے، طفیلی لوگوں نے بڑے ناز سے اور بڑے شان کے ساتھ دعوت اڑائی اور خوب پیٹ بھر بھر کے کھانا کھایا. شاہی دسترخوان کا کیا تصور ہو سکتا ہے، ہم سب ہلکا سا تصور بھی کر سکتے ہیں. تو شاہی دسترخوان سے خوب موج اڑانے کے بعد جب سب کھا چکے تو حضرت حاتم اصم نے مطالبہ کیا کہ مجھے انگیٹھی چاہیے جس میں آگ کے انگارے ہوتے ہیں. تو کارندوں کو ایسا لگا کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کا جی چاہ رہا ہو کہ اس میں تاپیں گے اور کچھ تپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں سردی سے بچنے کے لیے. حضرت حاتم اصم کی بارگاہ میں انگیٹھی حاضر کی گئی. حضرت حاتم اصم اس آگ کی انگیٹھی پہ کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کریم آج فلاں تاریخ کو اس وقت میں نے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا چبایا ہے، اس دنیا کی آگ میں کھڑے ہو کے حساب دے رہا ہوں، قیامت کے دن حساب نہ لینا. اللہ. اور پھر کہنے لگے لوگوں باری باری آؤ اور یہاں اپنے کھائے ہوئے اس وقت کے کھانے کا حساب دو. کس میں ہمت ہے جو یہاں آ کے حساب دے؟ کہنے لگے تمہیں کچھ بھی ہوش نہیں، اس دنیا کی ہلکی سی آگ میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے ایک وقت کا کھانا کھانے کا حساب دیتے ہوئے تمہیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور تمہیں احساس بھی نہیں کہ زندگی کے ایک ایک وقت کا اور ایک ایک لمحے کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. جس کے دل و دماغ میں تصور سما جائے کہ مجھے حساب دینا ہے، ہم کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتے. جناب گناہ کیا نہ چھوٹیں، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ تصور دل و دماغ میں سمائے تو صحیح، کہ بھی خیال میں آئے تو صحیح کہ جہنم کس چیز کا نام ہے. آج ہمارا اور آپ کا جو کھانا بنتا ہے وہ 70 ڈگری ٹیمپریچر میں زیادہ سے زیادہ جو بہت ہیوی کھانے ہوتے ہیں وہ بھی 70 ڈگری کے ٹیمپریچر میں تیار ہو جاتے ہیں. جہنم کا کسی کو اندازہ ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ آج تک دنیا صحیح طور پر سورج کا اندازہ نہ لگا پائی کہ سورج کا ٹیمپریچر کیا ہے. اور یہ جس میں ہمارا کھانا تیار ہو رہا ہے ہماری مجال نہیں کہ اس آگ میں انگلیاں رکھ سکیں. ہمیں اندازہ بھی ہے کہ جہنم کا کہ ہولناکیوں کا عالم کیا ہے. جس سر میں سودا سمایا ہے کہ حساب دینا ہے، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، کھان پان چھوٹ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ سمائے، اور قرآن نے یہی آ کے چوٹ کی ہے. جہنمیوں کے جہنمی بننے کا راز یہ ہے بھول بیٹھے تھے کہ حساب دینا. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. ہماری ایک ایک نشانی کو جھٹلایا. اتنی موتیں دیکھی، اتنے عبرتوں کے سامان دیکھے، بار بار بے تحاشا لوگوں کا مرنا جینا، عذاب ثواب، بستیوں کا پلٹنا سب دیکھا. وکذبوا بآیاتنا کذابا کذابا، خوب دیکھا خوب جھٹلایا. کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے؟ جب بھی کوئی بڑا حادثہ گزرتا ہے اس حادثے پہ تبصرے ہونے لگتے ہیں، موت پہ پھر کوئی تبصرہ نہیں. فلاں جگہ اس لیے حادثہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہوا اور یہ کمی رہ گئی. جناب سب چھوڑیے، وہ مر گئے نا، آپ کو بھی تو مرنا ہے. یہ کہاں تصور ہے؟ ہر بار دائیں بائیں، ہر بار کنی کاٹنا، ہر بار گلی تلاش کرنا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے ہر چیز کا حساب کتاب مینٹین کر کے رکھا ہے. چھوٹی چیز نہیں ہے. بلکہ سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو حیرت کے ساتھ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسا رجسٹر ہے کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب کو لکھ دیا. اور صرف لکھا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کل شیء احصیناہ کتابا، لکھ کر کے کاؤنٹ کر کے رجسٹر پیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب جناب حساب کا ملان جلان ہوگا، ملایا جائے گا، کچھ اتار چڑھاؤ ہونا ہے، کوئی کمی بیشی نکل آئے اور کوئی ابٹ ہو جائے. کچھ نہیں ہونا ہے.
سب کا سب ریڈی ہے، اور اتنا ریڈی ہے کہ قرآن پاک کے اکارڈنگ ایک جگہ ارشاد فرمایا کفا بنفسک الیوم حسیبا، اے بندے آج اپنا حساب خود ہی کر لے۔ اتنا حساب کلیئر ہے کہ قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا جناب یہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اتنا کلیئر، ہر چیز مینٹین ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کون پوچھتا ہے، کون دیکھتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، بعد میں کر لیں گے۔ یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں سب کے سب شیطانی وسوسے ہیں۔ کل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، اے بابو، اے بیٹا، سائڈ میں ہو جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ۔ میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ سب سے سخت ترین آیت ہے۔ کون سی آیت؟ جہنمیوں سے جہنم میں ڈالے جانے کے بعد میں کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اے جہنمیوں جہنم میں سڑتے رہو اور ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہنم کا عذاب ایک جگہ جا کے اسٹیبلش ہو گیا ہے، جہنم کے عذاب میں ریگولر بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ آسان نہیں ہے جہنم سے چھٹکارا۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، سب گلیاں تلاش کرنا چھوڑیں، اس کو منائیں۔ کہیں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں، کوئی جھول جھال، ادھر ادھر کی چیز نہیں ہے، اور سستا سودا نہیں ہے۔ کتنا کریم ہے کہ معمولی معمولی بہانوں سے مان جاتا ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ اگر مان لیجئے اس وقت رات کے 11:30 بجے ہیں اور آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ضد کر لے کہ اس وقت مجھے یہ مٹھائی چاہیے، مجھے ٹافی چاہیے، تو کئی مرتبہ ہمیں اپنے نادان بچے کو منانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ بندہ تھوڑا سا آنسو بہا دے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان بڑا اللہ۔ عجیب کریم ہے۔ یعنی کئی مرتبہ بچوں کو منانا مشکل ہوتا ہے، رب کو منانا آسان ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک نہایت عجیب قسم کا انسان تھا جس نے بے پناہ پاپ کیے، اتنے پاپ کیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے پوری قوم بنی اسرائیل کو بارش کی نعمت سے محروم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور کہا حضور دعا کر دیں بارش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، بارش نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سبب دریافت کیا، کلیم اللہ تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم میں ایک کم نصیب ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مسلسل پاپ کر کے مجھے ناراض کیا ہے، جب تک وہ تمہارے بیچ میں ہے تم پر بارش نہ برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں کہنے لگے اے بندہ خدا، ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے، لیکن پچھلے 40 سال سے تو نے اپنے رب کو ناراض کیا اور اب ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ اتنا کرم کر کے ہمارے بیچ سے اٹھ کے چلا جا تاکہ تیری وجہ سے ہم تو عذاب میں گرفتار نہ رہیں۔ جو ابھی میں آپ سے یہ کہہ دوں، حضرت مولانا علامہ احمد سعید صاحب آپ سے کہہ دیں کہ جس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی اس مجمع سے اٹھ جائے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے کم نصیب جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن انسٹ فیل ہوتا ہے کہ جناب لوگ دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے، اور یہ انسان کی کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ 200 لوگوں کے بیچ میں اٹھیں تو انسٹ، اور ان گنت اولین و آخرین کے بیچ میں رسوا ہونا اس کی فکر ہی نہیں، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آسان نہ تھا کہ لمبی چوڑی قوم بنی اسرائیل کے بیچ میں سے ایک انسان کھڑا ہو، کوئی نہ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا، کوئی نہ کھڑا ہوا، اور کچھ دیر بعد بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ جب تک وہ پاپی تمہارے بیچ ہے بارش نہ برسے گی، ابھی تو ہمارے بیچ سے کوئی نہ اٹھا اور بارش برسنے لگی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تک جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان۔ اسی کی وجہ سے کیوں ہو رہی ہے؟ اسی کی وجہ سے اس لیے ہو رہی ہے کہ تم سب تو دعائیں کر چکے تھے، اسی نے نہیں کی تھی، اب اس نے بھی کر لی ہے تو ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بڑا عجیب شخص ہے کہ پہلے اس کی وجہ سے ہوتی نہیں تھی اور اب صرف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ ہے کون؟ جواب سنیں، فرماتا موسیٰ جب ہمارا دشمن تھا تو ہم نے راز نہ کھولا کہ کون، اب تو ہمارا دوست ہو گیا، ہم کیسے بتا دیں کہ وہ کون ہے؟ عجب کریم،
بندہ پرور، ستار، کوئی منانے والا تو ہو. ایک حدیث پاک پیش کروں اور اپنی بات ختم کر دوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور کی کیا مثال دینے کا انداز بھی کیا نرالا انداز ہے. پیغمبر اسلام نے کیا شاندار مثال پیش فرمائی. اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اتر جائے. فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی شخص ہو جو سفر کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا اور وہ جنگلوں میں سفر کرتا رہا. اسی دوران اس کو کہیں آرام کرنے کی نوبت آئی اور اپنا ساز و سامان جو بھی کھان پان کا سامان تھا اپنے بغل میں رکھ کے سو گیا. اور جب وہ اٹھا تو اس کا سامان غائب تھا اور اسے لمبے سفر پہ بھی جانا ہے، پاس میں کچھ نہیں ہے. تو اس نے ہائی نفسی مچائی، ادھر ادھر دیکھا، رویا، گڑ گڑایا، تلاش کیا. نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی ساز و سامان کا پتہ. بہت ادھر ادھر کرنے کے بعد جب ہر طرح سے مایوس ہو گیا کہ میری زندگی کے اب آثار نظر نہیں آتے، تو نہایت جب انسان مایوسی میں ڈوب جاتا ہے تو کئی مرتبہ سو جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. انتہائی غم میں کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ انسان اتنا غم میں ڈوب گیا کہ اب ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھ کے مروں. اب میری زندگی کا کوئی چانس باقی نہیں رہا. اور اسی دوران وہ غم سے نڈھال ہو کے کہ اب تو مرنا ہی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، زندگی کے بچاؤ کا کوئی، زندگی کے بچاؤ کے آثار کچھ نہیں. وہ انسان بیٹھ گیا مایوس ہو کے. اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر کے بعد میں اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سامان اس کے سرہانے رکھا ہوا تھا. حضور کہتے ہیں کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ انسان کتنا خوش ہوگا؟ یہ حضور نے مثال بیان فرمائی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کتنا خوش ہوگا. حضور فرماتے ہیں جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ جتنا خوش ہوا تھا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. کس نے گناہ کیے، کس کا فائدہ، کس کا نقصان، کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے. اور بے نیاز رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا نوازتا ہے. پرابلم ہمارا ہی ہے، ہم ہی ہیں کھوٹے جو اس کو منانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے اس نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ جس نے تجھے پیدا فرمایا، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، تجھے اچھی شکل و شباہت دی اور پھر اپنی مرضی کے مطابق تجھے صورت دی. ایسا کریم رب اور تم اسی سے بھاگا جا رہا ہے، اسی سے دھوکے میں ہے. عزیز دوست، کل کی رات بہت اہم رات ہے. اپنی زندگی میں اہم رات بنائیں. اور جس طرح کی روایتیں ہمارے یہاں شروع ہو گئی ہیں، ناز نخروں کی روایتیں، چائے نوشی کی روایتیں، اور دیر تک ادھر ادھر بھاگے بھاگے مارے مارے پھرنے کی روایتیں، اگر ان راتوں کا احترام کر سکیں تو اچھی بات، ورنہ اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کچھ مت کیجئے، سو جائیے. ان راتوں کی بے حرمتی مت کیجیے. اگر احترام کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ جاگ سکیں تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کا سو جانا ٹھیک ہے، لیکن ان راتوں کی ناقدری نہ کریں. اور ان راتوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ان راتوں میں کرنے کا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. اپنے گھروں پر یا مسجدوں میں جہاں بھی عبادتیں کریں، کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو رو کر کے اپنے رب کو منائیں. بڑی آسانی کے ساتھ مان جاتا ہے، اور ایک بار مان جاتا ہے تو کام بن جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے احترام کے ساتھ، اٹھ بیٹھک کا ماحول نہ بنائیں، سنجیدگی کے ساتھ. یہ جو شخصیات یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں بہت قیمتی شخصیات ہیں.